اللہ کم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا، لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین امام اعظم جناب محمد کریم علیہ تحیت و تسلیم پر رحمت و مغفرت کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد شوال کا مہینہ جو ہم گزار رہے ہیں، رمضان گزر گیا، شوال آ گیا، یوں ہی زندگی کی سانسیں ہم اپنی مکمل کرتے کرتے ایک دن اپنے مالک کی بارگاہ میں پہنچنے والے ہیں۔ اللہ کم الحاکمین ہم سب کو ان لمحات میں ثابت قدمی عطا فرمائے، اور جب اپنے سامنے کھڑا کرے تو ہم سب سے آسان حساب لے۔ محترم حضرات، قرآن کریم کا آغاز جو ہے سورۃ الفاتحہ سے ہے، اور 27ویں شب میں نے اس پر کچھ گفتگو آپ کے سامنے کی تھی۔ اللہ کم الحاکمین کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے۔ جب انسان یہ کہتا ہے الحمدللہ، یہاں سورۃ فاتحہ کو نماز قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے۔ جب انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ پھر انسان الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے۔ پھر مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ پھر انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے آپس کی بات ہے۔ جب انسان ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے اور میرے بندے کے آپس کی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولی عبدی ما سأل، میرا بندہ اب جو مجھ سے مانگے گا میں عطا کر دوں گا۔ اور پھر ہم کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ جو صحیح راستہ ہے، درست راستہ ہے، جو تیری عرش کے نیچے پہنچنے والا ہے، جو جنت تک پہنچنے والا راستہ ہے، وہ راستہ ہمیں دکھا دے اور اس راستے پر ہمیں چلا دے۔ دونوں معنی اس کے، وہ راستہ دکھا بھی دے، اس راستے پر چلا بھی دے۔ غیر المغضوب، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا۔ یہ خاص طور پہ تو یہود قوم ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ خاص تو وہ قوم ہے، لیکن جس پر بھی اللہ کا غضب آئے یا اللہ ان کا راستہ ہمیں نہ دکھانا۔ ولا الضالین، ضال گمراہ، جو راستہ بھول جائیں، بھٹک جائیں، غلط راستے پہ چل پڑیں، یا اللہ ان کا راستہ بھی ہمیں نہ دکھانا۔ اب اس کے متصلاً بعد سورہ بقرہ شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے پہلے رکوع کی پہلی جو 5 آیات ہیں ان میں اللہ کم الحاکمین نے صراط الذین انعمت علیہم کا جو ہم نے سوال کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے بندے بیان کیے کہ تم نے مانگا کہ یا اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی موٹی موٹی چند خوبیاں بیان کر دیں کہ میرا انعام ان لوگوں پر ہے جن میں یہ اور صاف یہ خوبیاں جن میں پائی جاتی ہیں۔ اور آغاز ہوتا ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں، ان کے معنی اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ قطع کرنا، علیحدہ علیحدہ پڑھنا، یہ حروف ہے۔ بعض نے کہا اس سے الف سے مراد اللہ ہے، لام سے لانے والے جبریل ہیں، اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا کلام جبریل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الف لام میم یہ بنا۔ بعض نے اس کی تشریح کی ہے، لیکن یہ علماء کے اقوال ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں، اللہ کی بات نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو کتاب تم نے دعا مانگی تھی نا، ہم نے اس کی جواب دعا کا یہ کتاب عطا کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کس چیز میں شک؟ اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں شک، جبریل امین علیہ السلام کے لانے میں کوئی شک نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترنے میں کوئی شک نہیں۔ جبریل امین علیہ السلام لے کر آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوشش کرتے جلدی جلدی ریویژن کرنے کی، ساتھ ساتھ پڑھتے اور جلدی کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام آپ جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، جلدی جلدی کہ آپ بھول جائیں گے، جلدی جلدی یاد کر لوں، دوبارہ جلدی جلدی دہرا لوں جبریل کے سامنے، نہیں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، عجلت میں، جلدی میں آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ اور آگے فرمایا ان علینا جمعہ، اسے آپ کے سینے میں جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، وقرآن، اور اسے پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسری جگہ پہ فرمایا سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم سورہ اعلیٰ پڑھتے ہیں نا ہر جمعہ میں، اس میں ایک آیت ہے سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو ایسے پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ یہاں پڑھانا قرات اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا آپ کے سینے میں جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ جلدی جلدی نہ پڑھا کریں۔ پھر اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے میں شک نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے انسانیت تک پہنچانے میں کوئی شک نہیں، اور اس کتاب کی آیات کے بارے میں بھی کوئی شک نہیں۔ اور اس دور میں لوگوں نے اعتراض کیا، کچھ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سکھاتا ہے تو یہ آگے پہنچاتے ہیں، اور ایک اجمی انسان جو عربی نہیں تھا اس کے بارے میں کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اجمی ہے اور تم عربی ہو، ہم تمہیں کھلا چیلنج دیتے ہیں۔ 4 دفعہ یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دہرایا، 3 دفعہ مکہ المکرمہ میں، 1 دفعہ مدینہ منورہ میں، کہ تم کہتے ہو قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا لیا ہے یا کسی سے سیکھ کر کے سناتے ہیں، تم بھی عربی ہو، بڑے بڑے تم میں شاعر بھی ہیں، فلاسفر بھی ہیں، تم میں بڑے بڑے ادیب ہیں، خطیب ہیں، سب کو اکٹھا کرو، اس قرآن جیسا ایک قرآن لے آؤ، بس سب کو جمع کر لو، اکٹھا کر لو اور قرآن جیسا قرآن لے آؤ۔ پھر اس میں آسانی کی اللہ تعالیٰ نے، نہیں لا سکتے نا پورے قرآن جیسا، ایسا کرو کہ تم سب مل ملا کر کے قرآن کی 10 صورتوں جیسی صورتیں بنا کر کے لے آؤ، بلا لو جس جس کو تم بلا سکتے ہو بلا لو، اور 10 صورتوں جیسی 10 صورتیں بنا کر کے لے آؤ۔ اور یہ بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بڑی بڑی صورتیں لاؤ، اتنی آیات کی صورتیں لاؤ، نہیں، قرآن کریم کی 3 صورتیں ایسی ہیں جو صرف 3 آیات پر مشتمل ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لے آؤ، ان کے مقابل کی لے آؤ۔ پھر مکہ المکرمہ میں تیسرا چیلنج اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ایک سورت جیسی سورت ہی لے آؤ، ایک سورت جیسی، یعنی 3 آیات ہی بنا کر کے لے آؤ۔ 6234 آیات تو مشکل ہے تم سے، تم اس کی 3 آیات بنا کر کے لے آؤ۔ پھر مدینہ جا کے اس چیلنج کو دوبارہ دہرایا سورہ بقرہ میں کہ لاؤ ایک سورت ہی لاؤ، لاؤ تو صحیح، یہ کتاب اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں نا، یہ قرآن کریم کا ایک اعلان تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس ذکر کو ہم نے اتارا ہے، اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہارون الرشید کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ اس کا ایک منیم تھا، منشی تھا، عیسائی تھا، کتابت اس کے خط وغیرہ خلیفہ کے لکھا کرتا تھا۔ ایک دن خلیفہ نے کہا یار مسلمان ہو جا، تو اچھا آدمی ہے، اسلام قبول کر لے۔ اس نے کہا خاموشی اختیار کی، بادشاہ کو کیا جواب دیتا، خاموشی اختیار کی۔ پھر ایک لمبی چھٹی لے کر کے یہاں سے چلا گیا، چھٹی لے کے چلا گیا، وقت گزرا، واپس آیا
اور آ کر کے خلیفہ سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا خیریت؟ اس وقت میں نے تجھے کہا تھا اسلام قبول کر لے، تو نے جواب نہیں دیا، اب ایک وقت کے بعد آیا ہے تو کہتا ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں، ہوا کیا؟ اس نے کہا کہ میں سوچتا تھا کہ مسلمان کہتے ہیں قرآن بڑی محفوظ کتاب ہے، اس میں کوئی انسان کمی بیشی نہیں کر سکتا، میں عیسائی تھا، میں نے کہا دوسری کتابوں کو بھی دیکھتے ہیں، قرآن کو بھی چیک کرتے ہیں، مسلمانوں کے اس دعوے کی حقیقت کیا ہے۔ میں منشی تھا، کاتب تھا، لکھتا تھا، میں نے سب سے پہلے تورات کے کچھ نسخے لکھے اور یہودیوں کے پاس گیا اور ان کو کہا یہ میں نے تورات کے نسخے لکھے ہیں اپنے ہاتھ سے، میں تمہیں تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ بڑے خوش ہوئے، تحفہ رکھ لیا، لیکن کسی نے پڑھنا گوارا نہیں کیا۔ میں نے اس میں آیات آگے پیچھے کر دی تھی، کچھ آیات ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کر کے وہ ایک نسخہ بنا کر کے یہودیوں کو دیا۔ میں انتظار کرتا رہا کتنے دن کہ کوئی یہودی آئے گا اور مجھ سے سوال کرے گا کہ ہماری تورات میں یہ آیات تو نہیں تھی، تو نے کہاں سے داخل کی ہیں؟ کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا۔ پھر میں نے انجیل لکھی، عیسائیوں کی بستی میں گیا، انجیل ان کو تحفے میں دی، اس میں بھی ایسا ہی کیا میں نے، کچھ آیات آگے پیچھے کر دی، کچھ اپنی طرف سے داخل کر دی، کچھ نکال دی، کچھ کم کر دی نکال دی، اور کچھ اپنی طرف سے داخل کر دی۔ اب میں جب تحفہ انجیل کا دیا، لوگوں نے بڑی خوشی سے قبول کر لیا، پھر میں انتظار میں رہا کہ کوئی واپس پلٹے، مجھ سے کہے کہ آپ نے یہ انجیل لکھی ہے، اصل انجیل میں تو یہ آیات نہیں ہے، آپ نے کہاں سے لکھی؟ اور اصل انجیل میں یہ آیات تھیں، آپ نے کیوں نہیں لکھی؟ کسی نے سوال نہیں کیا۔ پھر میں نے قرآن کریم کے چند نسخے لکھے، وہی معاملہ اس پر کیا، کچھ آیات داخل کر دی، کچھ نکال دی، کچھ آگے پیچھے کر دی۔ میں نے وہ نسخے لکھ کر کے مسلمانوں کو تحفتاً دیے، بڑے خوش ہوئے، لے لیے انہوں نے۔ اب میں انتظار کر رہا ہوں کہ آئے کوئی۔ میں نے دیکھا کہ جس کو میں نے نسخہ دیا تھا سب کے سب واپس آگے میرے دروازے پہ دستک دی، کہا جی یہ آپ نے قرآن لکھا ہے؟ ہاں میں نے لکھا ہے۔ کہاں سے لکھا ہے آپ نے؟ ہاں میں نے لکھا ہے فلاں سے دیکھ۔ اصل قرآن میں یہ آیات تھیں، آپ نے کیوں نہیں لکھی؟ یہ آیات اس صورت کی ہیں، آپ نے اس صورت میں کیوں لکھی؟ یہ آیات ہیں ہی نہیں، آپ نے کہاں سے لکھی؟ کہتے اس وقت مجھے یقین ہوا کہ جو مسلمان کہتے ہیں قرآن محفوظ ترین کتاب ہے، یقیناً یہ محفوظ کتاب ہے، یقیناً انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس نصیحت کو، اس قرآن کو ہم نے اتارا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ اور یہ آپ کے ہوا بڑے 32,000 کے قریب نسخے پوری دنیا سے اکٹھے کیے ہیں جرمنی نے ایک وقت میں، 32,000 نسخے، کہ کسی جگہ پر کوئی کمی بیشی، کوئی امریکہ کا چھپا، کوئی فلسطین کا چھپا، کوئی سعودیہ کا چھپا، کوئی پاکستان کا، کوئی انڈیا کا، کسی جگہ پہ آیات کا کوئی اختلاف نظر آ جائے، نہیں نظر آئے۔ آیات وہی ہیں جو من وعن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتابت کروا کے لکھوا کے دے کے چلے گئے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اب وہ ہدایت کی بات آ رہی، ہم نے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، ھدی للمتقین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقی کون ہوتا ہے؟ ساری عبادات کا مرکز تقوی ہے۔ ہم نے ابھی رمضان کے بارے میں سنا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ حج کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ کا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ لے کر کے چلا کرو، سامان خرچ لے کر کے چلا کرو، اور بہترین زاد راہ تمہارا تقوی ہے۔ نماز کے بارے میں بھی تقوی، ہر عبادت کا مرکز تقوی ہے۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آقا نے فرمایا التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہے، یوں اشارہ کیا اپنے دل کی طرف، التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہے۔
اور پھر تقوی کے بارے میں وہ صحابہ کرام کی ایک مجلس لگی، بیٹھے ہیں صحابہ کرام باتیں کر رہے ہیں کہ یار تقوی کیا چیز ہے. ہر کوئی اپنی اپنی گفتگو کر رہا ہے، تقوی یہ ہے، تقوی یہ ہے، تقوی یہ ہے. ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ موجود ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابی تم بھی تو کچھ بولو، کہ تم تو وہ ہو جنہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم پڑھ کر کے سنایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص حکم آیا تھا تمہارے بارے میں، تم بتاؤ کچھ. تو انہوں نے کہا امیر المومنین کبھی جنگل سے گزرے ہیں؟ کہاں گزرا ہوں. تنگ راستہ ہو، دائیں بائیں جھاڑیاں ہوں، پانی بھی کیچڑ بھی ہو، کیسے گزریں گے؟ کہا اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کے گزروں گا، جھاڑیوں میں میرے کپڑے الجھ نہ جائیں، پاؤں دیکھ دیکھ کے سنبھل کے رکھوں گا کہیں پاؤں پھسل نہ جائے. کہا امیر المومنین تقوی یہی ہے، دنیا کی زندگی میں رب کی نافرمانی سے بچتے بچتے اپنی زندگی گزار دینا، یہ تقوی ہے. پھونک پھونک کر قدم رکھنا کہ یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں، یہ جو میرے قدم بڑھنے لگے ہیں، اس سے میرا رب ناراض تو نہیں ہو جائے گا. ہاتھوں کو حرکت دینے سے پہلے یہ سوچنا کہ یہ جو میرے ہاتھ جس چیز کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کام کرنے سے میرا رب ناراض تو نہیں ہو جائے گا. آنکھوں کی حد کو رکھنا کہ جہاں میں دیکھ رہا ہوں اس سے میرا رب ناراض تو نہیں ہو جائے گا. دل کو دیکھنا کہ دل میں جو گمان آ رہے ہیں، جو وسوسے آ رہے ہیں، خیالات آ رہے ہیں، ان سے میرا رب ناراض تو نہیں ہو جائے گا. یہ خیال رکھنا تقوی ہے. یہ خیال رکھنا کہ کوئی کام ایسا نہ ہو جائے جس سے رحیم و کریم رب ناراض ہو جائے، اور ایسے کام کرنا جن سے اللہ راضی ہو جائے، یہ تقوی ہے. اللہ کی رضامندی والے کام کرنا اور اللہ کی ناراضگی والے کام چھوڑ دینا، یہ تقوی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے ہدایت ہے. یہ راستے کھول دیتا ہے، یہ روشنیاں دے دیتا ہے، یہ آسانیاں دے دیتی کتاب کہ لو ان راستوں پہ تم چلو. یہ ان راستوں کا انجام بہت خوبصورت ہے، ان راستوں کا اختتام بہت خوبصورت ہے، ان راستوں پہ چلو. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. دوسری خوبی ان کی کیا ہے؟ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. اللہ کو نہیں دیکھا لیکن یقین ہے کہ اللہ ہے، اللہ کی قدرت کے آثار دیکھے، اللہ کے ہونے کا یقین. ایک صحابی تھے، لونڈی سے ناراض ہوئے، اسے تھپڑ لگا دیا کوئی، بعد میں شرمندہ ہوئے کہ یار میں نے یہ کیا کیا، مجھے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا. ملازم ہے تو اپنی جگہ پہ، لیکن مجھے غصہ زیادہ آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ ملازمہ تھی، ایک دن غصے میں آ کر کے میں نے اسے تھپڑ جڑ دیا، اب افسوس ہوتا ہے، میرا جی چاہتا ہے اسے آزاد کر دو. اپنی اس ندامت، اپنی اس غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے اس کو کیوں مارا، میرا اب جی چاہتا ہے کہ میں اس کو آزاد کر دوں. آزاد کر دوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھہرو، اسے بلاؤ میرے پاس. بلایا گیا اور اس سے پوچھا عین اللہ، اللہ کدھر ہے؟ فاشار الی السماء، اس نے کہا اللہ آسمان پہ. من انا، میں کون ہوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، وہ کہنے لگے انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں. فرمایا اسے آزاد کر دیں. اللہ کو نہیں دیکھا، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان. ہم نے جنت نہیں دیکھی، ہم نے جہنم نہیں دیکھی، لیکن یقین ایمان ہے. اب حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، جہنم کا ذکر ہو رہا ہے، جنت کا ذکر ہو رہا ہے، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ دعائیں بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، یا اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھنا، بڑے سخت عذاب ہیں، یا اللہ ہمیں جنت عطا کر دینا. تو ان کے ساتھ فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، حفت علیہم الملائکہ، گھیرے میں لے کر کے فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں. اب جب یہ محفل، یہ مجلس، یہ لوگوں کا اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں، مجلس ختم ہوتی ہے، وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟
کدھر گئے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں یا اللہ ہم زمین پر گئے تھے، وہاں پر تیرے کچھ بندے بیٹھے تیرا ذکر کر رہے تھے، ہم وہاں پر موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا کیا کہہ رہے تھے میرے بندے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت خوب جانتے ہیں۔ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ یا اللہ وہ آپ کا ذکر کر رہے تھے، انہوں نے مجھ کو دیکھا ہے؟ نہیں یا اللہ انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا، غیب پر ایمان لا کر کے آپ کا ذکر کر رہے تھے۔ فرمایا اگر دیکھ لیتے تو کیا ان کی زبانوں سے کبھی آپ کا ذکر ختم ہوتا ہی نہ، ان کی زبانیں ہمیشہ تر بتر رہتی ہیں آپ کے ذکر سے۔ اچھا کچھ مانگتے تھے وہ میرے بندے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں وہ کچھ مانگتے بھی تھے؟ یا اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے، انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ اے رحیم و کریم رب نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اگر وہ دیکھ لیتے، جہنم کو دیکھ لیتے، کہا پھر تو ہر وقت اس کی پناہ مانگتے رہتے۔ اتنے سخت عذاب ہیں کہ وہ ہر وقت اس سے پناہ مانگتے رہتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ پوچھیں کچھ اور بھی مانگتے تھے؟ یا اللہ وہ جنت کا سوال کرتے تھے۔ اچھا ان لوگوں نے جنت دیکھی ہے؟ یا اللہ جنت تو نہیں دیکھی، میں اگر دیکھ لیتے، ایسی نعمتیں اللہ دیکھتے تو سارے کے سارے ہر وقت جنت ہی مانگتے رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان اپنے بندوں کے لیے جہنم کو حرام بھی کر دیا اور جنت کو ان کے لیے لازم کر دیا، جو بن دیکھے ایمان بالغیب کے ساتھ میرا ذکر بھی کرتے ہیں، میری جہنم سے پناہ بھی مانگتے ہیں اور میری جنت کا سوال بھی کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا ہمارا ایمان ہے کہ اس قرآن کی ایک ایک آیت جبریل امین علیہ السلام لے کر کے آئے، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن جبریل کے لانے پر ہمارا ایمان ہے، یہ ایمان بالغیب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نکلے منڈی کی طرف، اونٹ خریدنا تھا، اونٹ دیکھا ایک اچھا لگا، اس سے سودا طے کر لیا، اسے کہا چل میرے ساتھ گھر آ، میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں۔ پیسے طے ہو گئے، اونٹ کی مہار پکڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چل پڑے اور اونٹ کے مالک سے کہا تو میرے ساتھ میرے گھر آ، میں تمہیں قیمت ادا کر دیتا ہوں۔ راستے میں اسے پتہ نہیں کیا سوجھی، کہنے لگا آپ میرا اونٹ لے کے کدھر جا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا میرا سودا ہو گیا ہے، میں نے خرید لیا، تمہیں پیسے دینے کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ کہا میرا آپ کا سودا ہی نہیں ہوا، میرا اور آپ کا تو سودا ہی نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے یار تیری میری بات ہوئی ہے تبھی تو ہم منڈی سے نکلے۔ اب اس نے شور مچایا، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اب وہ بدتینت انسان کہنے لگا آپ ایک گواہ دے دیں میرا آپ کا سودا ہوا ہے، کوئی ایک گواہ دے دیں کہ میرا اور آپ کا سودا ہوا ہے۔ اب ایک صحابی پاس سے گزر رہے، جلدی سے آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ کہا اس کا اور میرا یہ جھگڑا ہے، میں نے خریدا تھا، یہ اب مان نہیں رہا، کہتا ہے گواہ لاؤ۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سودا ہوا تھا، میں گواہی دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پوچھا تو تھا نہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ آسمان سے جبریل آپ پر اترتا ہے، ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے اس کی گواہی دی ہے کہ قرآن کی آیات جبریل لے کر کے اترتے ہیں، دن میں 100 بار اترتے ہیں، ہم نے اس کی گواہی دی ہے۔ یہ اونٹ کا سودا تو کوئی بات ہی نہیں تھی، اس کی گواہی دینا کون سا مشکل تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہا آج کے بعد تیری گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے۔ یہ ہے ایمان بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا۔ اور تیسری خوبی کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ بھاری ہے، یہ مشکل مرحلہ ہے، نماز کا قائم کرنا۔ ہم نے رمضان کی حد تک تو چلیں کوشش کر لی، رمضان کے بعد وہ کہاں گئے نمازی صفوں کے؟ وہ مسجدوں کے نمازی کدھر گئے؟ نوحہ خواہ ہیں مسجدیں کہ وہ نمازی کدھر چلے گئے؟ کیا رمضان صرف نماز کا نام تھا یا صرف رمضان کے مہینے میں نماز فرض تھی؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کا قائم کرنا، ادا نہیں، قائم کرنا۔ قائم کیا ہوتا ہے؟
یہ ادا سے ایک سٹیپ آگے جا کر کے ہے، جہاں آپ کا دل بے چین ہو جائے، یار نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، جلدی جلدی کام نپٹا لوں، ابھی ٹائم ہونے والا ہے نماز کا، جلدی میں نے مسجد جانا ہے، اپنے کام، وہ جو کہا کسی نے، ہاتھ تو کام کر رہے ہیں، دل مسجد کی طرف جڑا ہوا ہے، یار نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، جلدی جلدی کام نپٹاؤں، مسجد میں پہنچاؤں، یہ قائم کرنا ہے۔ اور کسی نے کہا کہ آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور کہنے والوں نے بڑی خوبصورت بات کی، اور جب ایک نماز پڑھ کے جائیں، دوسری نماز آ کر کے پڑھنے کو دل کرے، سمجھ لو پہلی قبول ہو گئی، اگلی کی اللہ نے توفیق دے دی۔ جب نماز پڑھ کے، ابھی مثال کے طور پہ آپ جمعہ پڑھ کے گئے ہیں، عصر کی نماز میں دل کیا اور آپ بھاگے آئے مسجد کی طرف، تو سمجھ لیں جمعہ قبول ہو گیا اور عصر کی توفیق مل گئی۔ اور عصر پڑھ کے اگر مغرب کے لیے دل کرے مسجد کی میں آنے کو، تو سمجھ لیں عصر قبول ہو گئی، مغرب کی توفیق مل گئی۔ مغرب پڑھ کے گئے، عشاء کے لیے آنا ہو گیا، تو سمجھ لیں مغرب قبول ہو گئی، عشاء کی توفیق مل گئی۔ اور اگر اسی طرح عشاء پڑھ کے گئے اور فجر میں اٹھ کر کے آگے مسجد میں، سمجھ لیں عشاء قبول ہو گئی، فجر کی توفیق مل گئی۔ یہ والذین یقیمون الصلاۃ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کا قائم کرنا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا جب بھی مشکل میں ہوتے، تکلیف میں ہوتے، پریشانی میں ہوتے، یا بلال اقیمنا الصلاۃ ارحنا بها، بلال نماز کا انتظام کرو، مجھے سکون ملے، سکون ملے، نماز کا انتظام کرو۔ ہم تو نماز بھی بے سکونی میں پڑھتے ہیں، نماز بھی بے سکونی میں پڑھتے ہیں۔ حافظ صاحب رکوع میں تھوڑا سا 5-10 سیکنڈ، منٹ کی بات نہیں، 5-10 سیکنڈ زیادہ ہو جائیں تو ہم تو کہتے ہیں آج تے حافظ صاحب نے کھلار مار دیتا ہے۔ یہ کھڑا ہونا قیامت کے دن کے کھڑے ہونے سے بہت بہتر ہے۔ آج کا کھڑا ہونا مالک کے سامنے، یہ نیاز مندی کا کھڑا ہونا، اس دن کے لیے بڑی آسانیاں لے کر کے آئے گا۔ یقیمون الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تیسری خوبی ان کی کیا ہے؟ رزق ہم نے دیا ہے، ہمارے نام پہ رزق کو خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنا، اللہ کے نام پہ دینا، تقسیم کرنا، کمائیے، دن رات کمائیے، اپنے اوقات لگائیے، وقف کر دیجیے اپنے آپ کو۔ لیکن جب کما لیں، پہلے تو دیکھیں حلال ذرائع سے کمائیں، جب کما لیں تو پھر مل بانٹ کے کھائیں، اپنے اس کھانے میں دوسروں کو شریک کیجیے، اپنے کاروباروں میں، اپنے مال میں دوسروں کو شریک کیجیے، اپنے دسترخوانوں پہ دوسروں کو شریک کیجیے۔ کتنے صحابہ کرام ہیں کفالتیں اٹھاتے تھے دوسروں کی، کب اپنی کمائیوں میں حصے رکھتے تھے دوسروں کو۔ اور یقیناً سائیڈ بزنس کیجیے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے، ایک کاروبار کر رہے ہیں چھوٹا موٹا، کوئی اور شروع کیجیے، دوسرا شروع کیجیے، تیسرا شروع کیجیے، اور کوئی ایک کاروبار، کسی ایک کاروبار کی جو منافع ہے اسے مختص کر دیجیے اپنے خاندان کے غریبوں کے لیے، اپنے خاندان کے مسکینوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے محلے کے لوگوں کے لیے، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کے لیے وقف کیجیے۔ آپ 2-3 کاروبار کریں، پراپرٹیز دیں، کرائے دے دیں، جتنی پراپرٹی، ایک کا کرایہ وقف کر دیں اللہ کے نام پر، ایک پراپرٹی کا کرایہ وقف کر دیں اللہ کے نام پر، کہ اس کا کرایہ میں نے اپنے رشتہ دار جو یتیم ہیں، میرے رشتہ دار جو بیوہ ہے، میرے رشتہ داروں میں جو مسکین ہیں، میرے رشتہ داروں میں جو فلاں مفلوق الحال ہے، میں نے اس کو دینا ہے۔ یہ وقف کیجیے۔ جہاں اپنے کاروبار کے لیے، اپنے گھر بنانے کے لیے کمیٹیاں ڈالتے ہیں، ایک کمیٹی اللہ کے نام پہ ڈالیے، دیکھیے آپ کے رزق میں برکت کیسی آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ یربی الصدقات، تم یہ جو خیرات کرتے ہو، اللہ کے نام پہ دیتے ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کو پروان چڑھاتا ہوں، میں اس کی نشو و نما کرتا ہوں، میں اسے بڑھاتا ہوں، میں اسے پھیلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم آتی ممسکا تلفا ویقول الآخر اللہم آتی منفقا سلفا۔
فرمایا جب سورج نکلتا ہے، ما من یوم یصبح العباد، جب صبح ہوتی ہے، الا ملکان ینزلان، 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں، اللہم آتی منفقن سلفا، یا اللہ جو آپ کے نام پہ خرچ کرتا ہے اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیے۔ فرشتہ دعا کر رہا ہے، یا اللہ جو آپ کے نام پہ خرچ کرتا ہے اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیے۔ اور دوسرا کہتا ہے اللہم آتی ممسکن تلفا، یا اللہ جو آپ کے نام پہ خرچ نہیں کرتا نا، برکت اٹھا لیجئے اس کے رزق سے، ختم کر دیں برکت جو آپ کے نام پہ دیتا ہی نہیں ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آئے، ایک دیہاتی آ گیا، سوال کیا مجھے دیجئے، دے دیا، اور دیجئے اور دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ تھا دے دیا۔ اپنے خاندان والوں کو جا کر کے کہنے لگا خدا کی قسم زندگی گزر گئی، ایسا سخی بندہ دیکھا ہی نہیں، جو کچھ تھا پکڑ کر کے ہمیں پکڑا دیا، اپنا پلہ جھاڑ کر کے اپنے گھر چلے گئے، ایسا سخی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کتنے دن ہو گئے گھر میں چولہا ہی نہیں جلا، پکنے کے لیے کچھ چیز تھی نہیں کہ ہم چولہا جلاتے کچھ پکاتے، کچھ بھی نہیں تھا، فاقے تھے۔ صبح آئے آقا، عائشہ کچھ ہے کھانے کو؟ نہیں یا رسول اللہ، فرمایا چلو میں نے نفلی روزہ رکھ لیا، میں نے روزہ رکھ لیا۔ اگلے دن آئے، عائشہ کچھ کھانے کو ہے؟ نہیں، میں نے روزہ رکھ لیا۔ کتنے دن گزر گئے، سوائے پانی کے اور کچھ میسر نہیں، یا کھجور کوئی میسر آ گئی، روزہ کھول بھی لیا رکھ بھی لیا۔ ایک دن کہیں سے بہت سارا مال آیا، حضرت عائشہ کہتی ہیں میں گھر میں انتظار کر رہی تھی کہ کچھ گھر میں بھی پکانے کو بھیج دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد میں بیٹھے نماز پڑھ کے، لوگ آتے گئے، جھولیاں بھرتے گئے، جاتے گئے، نماز کا وقت ہو گیا، سارا جو مال آیا تھا تقسیم کر دیا اور نماز پڑھا کر کے گھر آئے۔ عائشہ کچھ کھانے کو ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کچھ بھیجا نہیں، میں نے پکایا نہیں، کچھ بھیجتے تو پکاتی۔ کہا مجھے پہلے یاد کرواتے، مجھے یاد ہی نہیں آیا، جتنا مال تھا سارا غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ نے آپ پر اتارا ہے اس پر بھی ان کا یقین اور ایمان ہے۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن قَبْلِ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہوا سب پر یقین و ایمان ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین۔ آخرت کیا ہے؟ آخرت ایک دن ہے جسے قیامت کہا جاتا ہے، جسے غاشیہ کہا جاتا ہے، جسے دخان کہا جاتا ہے۔ وہ دن کہ جب پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کریں گے، محشور کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا سب کو، اور انفرادی طور پر ہم سب نے اپنی اپنی زندگی کا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ وہ ہے یوم الآخر، اس کا یقین و ایمان۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جن میں یہ خوبیاں ہیں، جن کے دل میں رب کی ناراضگی کا خوف اور اس کی رحمت کی امید ہے، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو ہمارے دیے ہوئے رزق کو ہمارے نام پہ خرچ کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے آپ پر اتارا اس پر بھی ایمان ہے، اور جو کچھ کتابیں ہم نے پہلے اتاری ان پر بھی یقین و ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہدایت والے ہیں۔ اگر تم ہم سے سوال کرتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اب ہم نے ہدایت والوں کے طور طریقے تمہیں بتا دیے ہیں، یہ طور طریقے تم بھی اپنا لو، تم بھی ہدایت والے ہو جاؤ گے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں تو پھر ان راستوں کو اپنانے کی کوشش کیجیے، اللہ کے نام پہ خرچ کیجیے، غیب پر ایمان لائیے، اللہ کے دین پر ایمان لائیے، اور نماز کو قائم کیجیے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یقیناً آپ کی زندگی بھی کامیابیوں سے ہمکنار ہونے والی ہے۔ آپ کی زندگی میں بھی کامیابیاں آئیں گی، آپ کی زندگی میں کامرانی آئیں گی اگر آپ ایسا کرتے ہیں۔ تو اب اختصار میں چند باتیں ہیں، خاص طور پہ یہ شوال کے حوالہ سے۔ یہ 6 ہم نے پورا مہینہ روزہ رکھے، تو ایک مہینہ ایک عمل
آپ کا 10 گنا اللہ تعالیٰ اجر بڑھا کر کے دیتے ہیں۔ ایک عمل کا اجر 10 گنا بڑھا کر کے دیتے ہیں۔ ایک مہینے کے روزے کتنے مہینوں کے برابر ہو گئے؟ 10 مہینوں کے برابر ہو گئے۔ سال کے مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 12۔ 10 مہینوں کے روزوں کے برابر آپ نے اجر حاصل کر لیا، الحمدللہ، اللہ سب کے قبول فرمائے۔ اب پیچھے رہ گئے 2 مہینے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ شوال میں 6 روزے رکھ لے، 6 روزے مطلب کتنے؟ 60 دن کے برابر، یعنی 2 مہینے پورے ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کا ایسے ہی ہے جس طرح پورا سال جس بندے نے روزہ رکھا ہے۔ 6 شوال کے روزے، رمضان کے روزے گزر گئے، وہ 10 مہینے کے برابر ہو گئے۔ اب 2 مہینے آپ کے پیچھے باقی بچتے ہیں سال میں سے۔ آپ 6 روزے شوال میں رکھ لیں تو ایسا ہی ہوگا جیسا پورے سال آپ کے روزے کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کے کھاتے میں لکھ دیں گے۔ تو یہ شوال کے روزے آپ شوال کے اندر کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس شوال کے مہینے کے اندر آپ کسی بھی دن رکھ سکتے ہیں، ایک رکھ لیں، پھر ایک رکھ لیں، پھر ایک رکھ لیں، اکٹھا رکھنا چاہیں تب بھی رکھ لیں، یہ آپ کے لیے آسانی ہے، اس میں مشقت نہیں ہے۔ کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم شوال کے روزوں کو رکھنے والے ہوں۔ اور دوسرا، اس شوال کے مہینے کے بارے میں جس طرح ہمارے ہاں سفر اور محرم کو منحوس سمجھا جاتا ہے، ہم بچیوں کی شادیاں نہیں کرتے۔ عرب میں شوال کا مہینہ اور سفر کا مہینہ، ان 2 مہینوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، بچوں کی شادیاں نہیں کی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو توڑا، اس نظریے کو ختم کیا، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی شادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شوال کے مہینے میں ہی ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں لوگ سمجھتے تھے کہ اگر بیٹی کی شادی کریں گے تو اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا، اگر ہم نے بیٹی کی شادی شوال میں کر دی نا تو اس کی زندگی میں سکون نہیں آئے گا، میاں بیوی کی بنے گی نہیں، یہ لڑتے رہیں گے، جھگڑتے رہیں گے۔ کہا دیکھو میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو شوال کے مہینے میں، 2 سال کے بعد رخصتی ہوئی تو وہ بھی شوال کے مہینے میں۔ مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتی ہے کہ مجھے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقتیں میسر آئیں؟ تو اس لیے ان مہینوں کو منحوس نہیں جاننا۔ اللہ کم الحاکمین ہم سب کو صحت والی، ایمان والی زندگی عطا فرمائے، ہم سب کی کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہم سب کو ان راہوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو راہیں جنت کی طرف جانے والی ہیں۔ جہنم کی راہوں سے اللہ تعالی ہماری بھی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے۔ مالک و مولا ہم سب کو اپنے ہی در کا فقیر بنائے، غیروں سے ہم سب کو بے نیاز کر دے، ہم سب کی نیک حاجتیں، نیک خواہشیں، نیک تمنائیں پوری فرمائے، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ مالک و مولا جن کی اولاد نہیں ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو بیٹوں کے سے محروم ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی نیک صالح بیٹے عطا فرمائے، اور جو گھریلو پریشانیوں میں مبتلا ہیں، بہت سارے احباب نے اپیل کی ہے وہ گھریلو معاملات میں پریشان ہیں، اللہ سب کے گھروں میں اپنی رحمت نازل فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، خیر عطا فرمائے، ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرمائے، شیطان کی پھونکوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مالک و مولا ہم سب کو ایمان والی اور صحت والی، اور جو بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، دماغی امراض میں مبتلا ہیں، روحانی امراض میں مبتلا ہیں یا جسمانی امراض میں مبتلا ہیں، مالک سب کو مکمل صحت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔